جو پیشنٹس پروگریس نہ کر پا رہے ہوں یا جن کو ٹی ایم ایس کی فلاسفی کو ایکسیپٹ کرنے میں یا اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہو، تو ان کے لیے جب ہم چھوٹی چھوٹی میٹنگس کراتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ کہ مریض ڈائگنوسس کو سمجھتا بھی ہے اور ایکسیپٹ بھی کرتا ہے۔ یہاں پہ چلے ہم ایک فرضی پیشنٹ لے لیتے ہیں، جیسے کہ ایک 50 سالہ بزنس مین۔ وہ میٹنگ میں اس لیے آیا کیونکہ اس نے لیکچرز اٹینڈ کیے لیکن پھر بھی اس کے درد میں فرق نہیں پڑا۔ تو اس میں سے کچھ جو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر ایک، 90% تو اس نے ڈائگنوسس کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن پھر بھی اس کے کچھ کنسرنز ہیں کہ جو سی ٹی اسکین میں اس کی ڈسک میں ہرنیشن آئی تھی، یا ایم آر آئی میں جو اس کی کمر میں اب نارمیلٹی آئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہے درد میں۔ نمبر تین، اس کو اس بات کو ماننے میں مشکل ہو رہی ہے کہ درد صرف اس کے بارے میں تعلیم حاصل کرنے سے جا سکتا ہے، یعنی کہ میں کچھ لیکچر سنوں گا میرا درد غائب ہو جائے گا، تو اس پہ اس کو یقین نہیں ہے۔ نمبر تین، ڈائگنوسس تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں پیدا ہو پا رہی کہ وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز دوبارہ سے شروع کر لے۔ ہمارے دماغ میں ایسے جب بھی کبھی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس سے ہمارے دماغ کو بڑا بہترین موقع ملتا ہے کہ وہ ٹی ایم ایس کو جاری رکھ سکے، کیونکہ مریض ابھی تک یہ سمجھتا ہے کہ اس کا درد جو ہے وہ کسی فزیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہے۔ جب تک اس کا دماغ اس چیز میں الجھا رہے گا کہ اس کی باڈی میں کچھ چل رہا ہے تو درد جاری و ساری رہے گا۔ ایسے میں ضروری ہوتا ہے کہ ہم مریض کا کانفیڈنس بڑھائیں کہ ٹی ایم ایس کا ڈائگنوسس کیا ہے، کیسے ہے، تاکہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکے۔ اب مثال کے طور پہ ہم اپنے اسی فرضی 50 سالہ مریض کی طرف جاتے ہیں، اور مثال کے طور پہ وہ ایک چھوٹی سی میٹنگ اٹینڈ کرنے آیا ہے جو کہ ہم نے فالو اپ کے طور پہ سیٹ اپ کی تھی، اور اس میں اس کے برابر میں آپ مان لیں کہ ایک 30 سالہ گھریلو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ ایک وائف بھی ہیں اور ایک ماں بھی ہے۔ تو اب ان خاتون کی کہانی سنیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا ہے جب سے میں نے آپ کے لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں، اور اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کیونکہ میری زندگی تو ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی، اور میں بہت زیادہ بزی ہوں اور میں ہمیشہ تھکی رہتی ہوں اور گھبرائی بھی رہتی ہوں کہ یہ تو کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے، اور مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے اتنا اچھا نہیں کیا ہے گھر میں کام جتنا کہ میں کر سکتی تھی، یا میں اتنا اچھا اپنے گھر والوں کو کمفرٹ نہیں دے پا رہی ہوں جتنا پاسبل ہے۔ اس صورتحال میں ہم ان کی توجہ اس طرف دلائیں گے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک دن اٹھیں گی اور آپ پرفیکشنسٹ نہیں رہیں گی، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس کام کم ہو جائے گا، آپ کے پاس کام کرنے کے لیے بھی ہمیشہ بہت سارا رہے گا۔ لیکن جو اصل اس میں گناہ ہے ٹی ایم ایس کے اوپر قابو پانے کا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو ماننا ہے یا اس چیز کو پہچاننا ہے کہ آپ کی زندگی کی جو حقیقتیں ہیں اور جو آپ کی پرسنالٹی ہے، اس سے بہت زیادہ آپ کے اندر بے چینی اور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پہ غصے کا اہم کردار ہے۔ یہ گھریلو خاتون اگرچہ اپنی 3 چھوٹی بچیوں سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انہیں ان 3 بچیوں کے لیے روزمرہ کے کام کرنے پڑتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں، اس پہ انہیں شدید غصہ بھی آتا ہے۔ جس دن اسے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو معاشرتی طور پہ ناقابل قبول جذبات ہیں کہ آپ کو اس چیز پہ غصہ ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ گھر میں کام کرنے پڑتے ہیں، ان جذبات کو وہ دباتی ہے اور اس اپنے غصے کو دباتی ہے، اور اس سے اس کو درد پیدا ہوتا ہے۔ جس دن اس نے اس بات کو ایکنالج کر لیا اور اس بات کو سمجھ لیا، اس کا درد رک جائے گا۔ آئیے اب دوسرے آدمی کی بات کرتے ہیں جو پیچھے کی رو میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، اور وہ ایک 45 سالہ آدمی ہے جو کہ کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے، اور وہ اس پروگرام میں 3 سال پہلے آیا تھا اور اب تک بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا، لیکن پچھلے ہفتے اس کو ایک دم درد شروع ہو گئی۔ پچھلے 3 سالوں میں کوئی درد نہیں، کوئی فزیکل ریسٹرکشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر ایک دم سے اچانک اس کو اپنی کمر کے نچلے حصے میں شدید درد شروع ہو گیا، اور اس وقت وہ شدید درد میں ہے۔
اگر وہ اس پروگرام سے نہ گزرا ہوتا تو اس وقت وہ شدید خوف زدہ ہوتا، لیکن اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کچھ خاص نہیں، میری بیوی بھی ٹھیک ہے، بچے بھی ٹھیک ہیں، اور نہ ہمیں کوئی صحت کی مسائل ہیں اور نہ ہی کوئی ہمیں مالی مسائل ہیں۔ لیکن ایک دم سے درد کا شروع ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو نفسیاتی مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ ٹی ایم ایس ایک ایموشنل بیرومیٹر کا کام کرتا ہے۔ جیسے ہم کسی بھی جگہ کا ہم نے ٹیمپریچر میجر کرنا ہو تو ہم تھرمامیٹر استعمال کرتے ہیں، کہیں کا پریشر میجر کرنا ہو تو بیرومیٹر استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ کی زندگی میں کوئی نفسیاتی مسئلہ چل رہا ہے، اس کے لیے ٹی ایم ایس ایک بڑا اچھا ایموشنل بیرومیٹر ہے۔ تو میں اس سے سوال جاری رکھتا ہوں، اور آخر کو بات یہ نکلتی ہے کہ اس کو اپنی جاب پہ کچھ مسائل چل رہے ہیں، اور اسے کچھ پرابلمس ہو رہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو وہ سپروائز کرتا ہے، اور اس کا سپیریئر جو ہے، جو اس کا باس ہے، وہ اسے اس پہ کرٹیسائز بھی کر رہا ہے۔ اس پہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا، لیکن وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہا کہ ایون دو وہ اس کو اس بات کو سنبھال رہا ہے، لیکن اس کو سنبھالنے کے پروسیس میں جو اس کے اندر غصہ اور گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے، وہ ٹی ایم ایس کو جنم دے رہی ہے۔ ہمارے سب کانشیس لیول پہ عموماً کوئی نہ کوئی ایموشنل ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ کرنے کا کوئی ایسا ڈائریکٹ طریقہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ چل رہا ہے یا کچھ ہونے والا ہے۔ اور اس شخص کی مثال میں ایک دفعہ اسے سمجھ آ جائے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تو اس کی کمر کا درد کم بھی ہو جائے گا، اور امید ہے کہ وہ آئندہ کسی بھی قسم کی جذباتی دباؤ والی صورتحال میں اپنے اندرونے کے بارے میں بھی سوچے گا کہ میں نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی گروپ کی میٹنگز میرے کیریئر میں بہت یوزفل ثابت ہوئی ہیں۔ مریضوں کو نہ صرف اپنے حالات کے بارے میں ایک بہتر آگاہی ملتی ہے، بلکہ انہیں دوسروں کے تجربے سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے یہ بھی ان کو تسلی ملتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ ہی جیسی صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں۔